ٹچ ہو جاتی ہے، ٹریفک کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتی ہے، ہم لوگ غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور فوراً مطلب کہ وہ غصہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمارا نہ صرف کردار تباہ و برباد ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود ہماری بے چینی اور بے سکونی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسا آدمی خود بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، خوشی کو ترستا ہے، بڑے اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بردبار ہوں، یعنی ہمارے سامنے کوئی خلاف مزاج کام ہو رہا ہے اور ہم اس خلاف مزاج کام کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو نرمی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، صبر کیا جا سکتا ہے، کوئی اور موقع محل کے مطابق بھی ذہن سازی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم فوراً ڈانٹنا، جھارنا، ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں اور بد اخلاقی کی عادت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا۔ آپ اس کی بد اخلاقی پر صبر کرتے اور اس کی خاطر مدارت بھی کرتے، اس کی خدمت بھی کرتے۔ جب وہ جدا ہو گیا تو آپ رونے لگے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا میں اس پر ترس کھا کر رو رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔ یعنی بد اخلاقی کیسی عجیب شے ہے کہ ہمارے بزرگان دین کسی کو بد اخلاقی کے ساتھ دیکھتے تو اس پر ترس کھایا کرتے تھے، اور واقعی بد اخلاقی چیز ہی ایسی ہے۔ بات بات پہ جھارنا، بات بات پر ڈارنا، بات بات پر ڈانٹنا، تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، گھر کا سکون تباہ ہوتا ہے، اس کو کوئی قریب نہیں بلاتا، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں یار ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ الحمدللہ امیر سنت بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں جلوہ فرما ہے، تو چائے کا دور بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے کہ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول بھی ملتے چلے جائیں، کیا نہیں؟ اب ماشاءاللہ حمد و صلات کی ترکیب بن رہی ہے، تو ابا کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ بالکل وہ غصے پر قابو نہیں پاتے اور جھپٹ پڑتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، ہمارے کو قریب نہیں آتا، ہمیں کوئی دعوت میں نہیں بلاتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کا تجربہ کیا ہے؟ جیسے ابھی جیسے دیکھیں نا آواز نہیں نکلی نا، تو اب مساکت امیل سنت کی آواز نہیں آئی، تو کوئی اور تو ہو سکتا ہے کہ یار کیا بات ہے یار، ساؤنڈ سسٹم کدھر ہے، مائک کدھر ہے، مائک لگایا تو چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے تو ظاہر بات ہے اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا بظاہر۔ آپ دیکھیے کہ نہیں آواز نہیں نکلی، امیل سنت کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ نظر آئے گی۔ دکھا دیں بھائی۔ روتے ہم ہیں ہنساتے یہ ہیں۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ دراصل غصہ نکلتا ہے، غصے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جب غصہ کسی اپنے سے قوی پر، بڑے پر آئے گا تو اس کے اثرات نیچے کی طرف آتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں، اور بندہ دل میں غم اور صدمہ محسوس کرتا ہے۔ اور جب زیر دست پر آتے ہیں، نیچے کے طبقے پر، تو اب غصہ جو ہے نا وہ دماغ کی طرف آتا ہے، اور وہ اب اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو چہرے کا رنگ لال، آنکھیں سرخ، اور بس وہ جھاگ منہ سے نکل رہا ہے، اور کچھ کوئی الفاظ مشرق میں جا رہے ہیں، کچھ مغرب میں جا رہے ہیں، اٹھ پٹانگ پٹانگ اٹھ، اور شروع، پھر ہاتھ پیر بھی بازو کا چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا معاملہ جیسا غصہ۔ تو زیر دست پر بندہ غصہ نکالتا ہے، زبردست جو ہوتا ہے نا اس سے بڑا، اس سے ڈر کے مارے پھر وہ دل میں لے لیتا ہے، اور صدمہ اس کو ہوتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر
टीचर को गुस्सा आया स्टूडेंट पर, तो अब स्टूडेंट की खैर नहीं है। अगर टीचर को आया गुस्सा प्रिंसिपल पर, तो क्या ख्याल है आपका? क्योंकि डंडा दिखाएगा टीचर, उसके ताल्लुक से दिल में उसके उतर जाएगा, तो बुग़्ज़, कीना और इस तरह की हराम की औलाद उसके दिल में पैदा होगी। तो बहरहाल लेके दोनों सूरतों में गुस्सा जो है ये नुकसानदेह, और इससे इसका मतलब गुस्से को रोकना ही मुफीद है। रोकना चाहिए कि बाज़ औक़ात गुस्सा जो है वो गुनाह के बगैर ठंडा नहीं होता। तो अब गुनाह क्या कि किसी पर जुल्म करेगा, गुस्सा आ गया तो किसी को मारेगा ना हक, किसी को गाली देगा, गीबत करेगा, गुस्से में तोहमत धरेगा, झूठ भी बोलेगा गुस्से में, ये क्या गुनाह। तो जो जिसका गुस्सा गुनाह के बाद ही ठंडा होता है, तो ऐसों के लिए जहन्नम में एक मखसूस दरवाज़ा है, और वो लोग उस दरवाजे के में से जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमको गुस्से की तबाहकारियों से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाब। रिसाला ज़िया दुरूद व सलाम, पेज नंबर 3, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 6। जिब्राईल ने मुझसे अर्ज की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हसनैनी काबीनात के आशिकान रसूल जमा है, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब। जो इस तरह ग्रिल में आने की कोशिश फरमा रहे, उनसे मदनी इल्तिजा है कि अगर आपके पास कार्ड है तो ही आप लाइन में लगे, वरना ये आपको अंदर आने तो देंगे नहीं, आपका वक्त खराब होगा। यहाँ बैठे बैठे सुने, कोई खास बज़ाहिर फर्क भी नहीं, आवाज तो सभी को जा रही है। और हसनैनी काबीनात के जो डिवीजन सत्ता के जिम्मेदारान हैं, वो भी अंदर, उनको भी आने की तरकीब है। डिवीजन निगरान, निगरान काबीनात, निगरान काबीना और डिवीजन मुशावरत के जो निगरान है, ये ग्रिल के अंदर आ जाए। और इनकी मतलब जो इस्लाम भाई एक वहां खड़े रहे, जो पहचानते रहे, इनको ले आए। अगर निगरान काबीनात हो तो सबसे बेहतर है, अगर हो तो वो उनकी पहचान ज्यादा, वो पहचान नहीं। सवाल चले। आजकल अमूमन
پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء کے لیے بھی تھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گرم انڈا اس تھیلی میں رکھا تو اس تھیلی کا رنگ بھی انڈے پر آ گیا. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اشیاء کو کھانے کے بھی کچھ نقصانات ہیں، اور ایسی اشیاء کو رکھنے یا گرم کرنے کی کچھ احتیاطیں ارشاد فرما دیں. پلاسٹک میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ تحقیقات ہیں. اور انڈے پر آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ گرما گرم انڈا ابلا ہوا ڈالا رنگین شاپر میں، تو اس پر وہ رنگ چھلکے پر آ گیا اس کی گرمی کی وجہ سے. تو اب اگر انڈا تو چلو چھلکا اتر جائے گا، آپ نے گرما گرم چائے ڈالی، چائے بھی ڈالتے ہیں پولیتھین کی تھیلی میں. اچھا، اسی طرح سالن وغیرہ ہوٹلوں سے لو تو وہ تھیلیوں میں پیک کر کے دیتے ہیں. تو جو رنگ چھلکے پر آیا گرما گرم چھلکے پر، تو چھلکا تو اتر جائے گا، لیکن سالن جب ڈالا تو وہی رنگ یا جو بھی کیمیکلز ہیں وہ اس سالن میں، شوربے میں، چاول میں، جو بھی کھانا گرما گرم ڈالا اس میں مکس ہو جائیں گے، اور نتیجتاً وہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں نا، عام طور پر اب اس میں کوئی میڈیکیٹڈ بھی آتے ہیں. اب جھوٹ کا دور ہے، اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ میڈیکیٹڈ ہے تو بولے گا اور کیا میڈیکیٹڈ تو ہے، دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے آپ کو مطمئن کر دے، ہو سکتا ہے. تو شناخت جس کو ہو میڈیکیٹڈ کی تو وہ اس کو بھلے استعمال کرے، یا کوئی واقعی قابل اطمینان تاجر ہو جس کی بات قابل بھروسہ ہو، نیک نمازی آدمی ہو تو چلو اس کی بات آدمی مانے. لیکن جنرلی دھوکے کا دور دورہ ہے، جھوٹ دھوکہ، یہ تجارت کا ایسا لگتا ہے جیسے جزو لا ينفق بن چکا ہو، بغیر جھوٹ کے کوئی تجارت کرے ہی نہیں شاید، الا ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اس سے نیک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والے دیانتدار تاجر بھی مل سکتے ہیں. وہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے، مل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ گرما گرم چیزیں بھی نہ ڈالی جائیں ان پلاسٹک کے برتنوں میں. اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان میں کھٹی چیز بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی رنگین پلاسٹک کے برتن میں دہی رکھیں گے نا، دہی میں کھٹاس ہوتی ہے، تو اگر وہ چند روز تک کا آپ اس کو، پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے مختلف آتے ہیں پیکنگ. اب خدا جانے کہ اس میں مجھے میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا، لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا. جتنا بچہ بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں. گرم نہیں ہے، سادہ چیز اگر پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے، جیسے کہ بعض دوائیں بھی اب پلاسٹک کے برتنوں میں، بوتلوں میں آتی ہیں، تو دواؤں میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے، تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہیں دوائیں. تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں، بوتلوں میں، پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلز کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں. تو بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے، کانچ کی بوتل ہے، کانچ کی جار ہے. دیسی دواؤں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے، کانچ کا، یہ زیادہ، یہ بالکل یہ کہ اس معاملے میں بے ضرر ہے کہ کانچ کی کو تو تیزاب بھی جذب نہیں کر پاتا، کانچ ہی رہتا ہے، تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا. پاپا مطبخ یعنی کچن میں بھی یہ احتیاطیں رکھی جائیں گی؟ اس میں عام طور پہ جیسے آئل ہے، گھی ہے، تو یہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں. اصل میں کانچ کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے نا آصف بھائی، اس لیے گھروں میں اب پلاسٹک، اب آیا بابا ایکریلک آیا ہے. یہ دیکھنے میں شیشہ لگتا ہے مگر ہے پلاسٹک.
ٹوٹتا مطلب